آج ایک ایسا لمحہ آیا جب دنیا کی طاقتور ترین فوج کو اپنے مخالف کی میز پر بیٹھ کر شرائط ماننا پڑی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ابھی چند گھنٹوں پہلے پیش آئی۔ وہ امریکہ جس نے کبھی دنیا کے کسی ملک کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، آج ایران کے 10 نکاتی منشور کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن رکیے، کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی معمولی جنگ بندی ہے۔ نہیں، اصلی کھیل تب شروع ہوگا جب ایران آبنائے ہرمز پر اپنی مکمل گرفت کا مطالبہ کرے گا۔ وہ آبنائے جہاں سے روزانہ 20 ملین بیرل تیل گزرتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ ٹرمپ کو جنگ بندی قبول کرنی پڑی، اور ایران کا وہ 10 نکاتی منصوبہ کیا ہے جو پورے مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان اچانک اس کھیل کا مرکز کیسے بن گیا۔ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، کیونکہ ہر منٹ پر آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کھلے عام اعلان کر دیا کہ امریکہ کو ایک تاریخی اور کچل دینے والی شکست ہوئی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا۔ دراصل گزشتہ 2 ہفتوں کے شدید فوجی تصادم کے بعد جب ایران نے اپنے ڈرون اور میزائل حملے تیز کر دیے تو امریکہ نے اچانک جنگ بندی قبول کر لی۔ لیکن یہاں ٹوسٹ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اسے اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ ایران نے شرط رکھی کہ وہ صرف 2 ہفتے کے لیے اپنے دفاعی آپریشن روکے گا، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط، امریکہ کی طرف سے قانونی طور پر پابند غیر جہریت کی ضمانت، یعنی ایران چاہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کبھی بھی ایرانی سرزمین پر حملہ نہ کر سکیں۔ دوسری شرط، آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول کو باقاعدہ تسلیم کرنا۔ یاد رکھیے، اس آبنائے سے روزانہ 20 ملین بیرل تیل گزرتا ہے، جس کی مالیت اربوں ڈالر ہے۔ تیسری اور چوتھی شرط، تمام بنیادی اور ثانوی پابندیوں کا خاتمہ، جس کا مطلب ہے کہ ایران کو عالمی بینکاری نظام اور تیل کی منڈیوں میں واپسی کی اجازت مل جائے گی۔ پانچویں شرط میں ایران چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تمام قراردادیں ختم کر دی جائیں، اور چھٹی شرط میں جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی یعنی IAEA کی تمام قراردادیں بھی منسوخ ہوں۔ ساتویں شرط میں ایران کو جنگی معاوضے کی ادائیگی کا مطالبہ ہے، جسے امریکہ نے آج تک کبھی تسلیم نہیں کیا۔ آٹھویں شرط پوری طرح چونکا دینے والی ہے۔ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ اپنی تمام جنگی افواج کو پورے مشرق وسطیٰ سے نکال دے، عراق، شام، خلیج اور قطر کے اڈے سمیت۔ اور نویں شرط میں ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ مزاحمتی محور یعنی حزب اللہ، حوثیوں اور عراقی عسکریت پسند گروپوں کے خلاف تمام فوجی کارروائیاں بند کی جائیں۔ یہاں ایک اور اہم موڑ آتا ہے پاکستان کا۔ جی ہاں، ان مذاکرات کا مرکز اسلام آباد ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کھلے عام پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کی فوجی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جس کے امریکہ اور ایران دونوں سے اچھے تعلقات ہیں، اور اس کے پاس خلیجی ممالک تک بھی رسائی ہے۔ مذاکرات کا یہ سلسلہ 10 اپریل کو اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے، اور اگر یہ کامیاب رہا تو پاکستان اچانک خطے کا سب سے اہم سفارتی کھلاڑی بن جائے گا۔ لیکن یہاں ایک خطرناک پہلو بھی ہے، کیونکہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر پاکستان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب آئیے تھوڑا امریکی نقطہ نظر کو بھی سمجھ لیں۔ ٹرمپ انتظامیہ عوام کے سامنے تو یہ کہہ رہی ہے کہ ایران نے دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ امریکہ نے ایران کے 10 میں سے صرف ایک نکات کو عارضی طور پر تسلیم کیا ہے، اور وہ ہے آبنائے ہرمز کو فوری طور پر بحال کرنا۔ امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، پابندیاں ہٹانے سے بھی، اور سب سے بڑھ کر امریکی افواج کے انخلا سے بھی۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے کہ امریکہ نے جنگ بندی کے 2 ہفتوں کے دوران خاموشی سے اپنے E-2D ہاک آئی ریڈار طیارے مشرق وسطیٰ میں تعینات کر دیے ہیں، جو ایرانی میزائلوں کو بے اثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے یہ جنگ بندی نہیں بلکہ ایک سانس لینے کا وقفہ ہے، جسے دونوں فریق اپنی اپنی حکمت عملی بہتر بنانے میں استعمال کریں گے۔ اب آتے ہیں آبنائے ہرمز کی جنگ پر۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اس آبنائے پر اپنا کنٹرول برقرار رکھے گا، اور تمام جہازوں کی نقل و حرکت ایرانی فوجی حکام کی نگرانی میں ہوگی، جبکہ امریکہ کا اصرار ہے کہ آبنائے کو فوری طور پر اور بغیر کسی شرط کے تمام ممالک کے لیے کھول دیا جائے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا حساس ہے، کیونکہ اگر ایران نے واقعی آبنائے کو بند کر دیا تو تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو جائیں گی، اور دنیا بھر کی معیشتیں تباہ ہو جائیں گی۔
ایران نے تکنیکی رکاوٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بحری نقل و حرکت کو آہستہ آہستہ بحال کیا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ ایران فی الحال کنٹرول نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یہ 2 ہفتے بہت اہم ہیں کیونکہ یہ طے کریں گے کہ مشرق وسطی اگلے 10 سالوں میں کیسا نظر آئے گا۔ اگر ایران کی شرائط مانی گئیں تو یہ پہلی بار ہوگا کہ کسی مسلح تصادم کے بعد امریکہ کو اپنی فوجیں نکالنی پڑیں اور کسی مخالف ملک کو معاوضہ دینا پڑا۔ لیکن اگر امریکہ نے سختی کی اور مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر پورا خطہ ایک بہت بڑی تباہی کی طرف بڑھ سکتا ہے، جس میں ایران، اسرائیل، امریکہ اور خلیجی ممالک سبھی شامل ہو جائیں گے۔ یہ جنگ بندی بحران کا اختتام نہیں بلکہ اس سے کئی زیادہ پیچیدہ جد و جہد کا آغاز ہے۔ اب آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ آخر ہم کیوں، پاکستان کیوں، اور کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ تو دوستو، اس کا جواب آپ کو اگلے 10 سے 15 دنوں میں مل جائے گا۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اس جنگ بندی کو ممکن بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان نے اتنا بڑا سفارتی کردار ادا کیا۔ ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے اور امریکہ نے بھی پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ مذاکرات کا پہلا دور 10 اپریل کو اسلام آباد میں ہوگا، جس میں ایرانی اور امریکی حکام شرکت کریں گے۔ پاکستان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ غیر جانبدار ثالث کا کردار ادا کرے گا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا جھکاؤ قدرتی طور پر ایران کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ دونوں مسلمان ممالک ہیں اور ان کے مشترکہ مفادات ہیں۔ دوسری طرف پاکستان امریکی ڈالر پر انحصار کرتا ہے، تو پاکستان ایک انتہائی مشکل راستے پر چل رہا ہے۔ اسے دونوں کو خوش رکھنا ہے لیکن اپنا مفاد بھی دیکھنا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، کیا یہ جنگ بندی قائم رہے گی؟ پچھلے 72 گھنٹوں میں دونوں طرف سے کوئی بڑی خلاف ورزی نہیں ہوئی، لیکن معمولی جھڑپیں جاری ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکی تھاڈ سسٹم کو غیر فعال کر دیا ہے اور ڈرون حملوں میں امریکی فضائی دفاع کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جبکہ امریکہ نے ان دعووں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ایرانی حملے ناکام بنا دیے گئے ہیں۔ اب سمجھ لیجئے کہ یہ ایک نفسیاتی جنگ بھی ہے اور حقیقی جنگ بھی۔ دونوں فریق عوام کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں دونوں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ میرے خیال میں آنے والے چند دن بہت اہم ہوں گے۔ اگر مذاکرات میں پیش رفت ہوئی تو پھر یہ 2 ہفتے بڑھ سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ مستقل جنگ بندی ہو جائے، لیکن اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر 24 اپریل کے بعد ایک بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، جس میں امریکہ اپنی پوری طاقت استعمال کرے گا اور ایران بھی اپنے پاس موجود تمام ہتھیار استعمال کرے گا۔ ایسی صورت میں نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل تک جا سکتی ہیں اور دنیا بھر میں مہنگائی کی شرح آسمان کو چھو لے گی۔ آخر میں ایک اہم بات، چین اور روس خاموشی سے اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ چین ایران کا بڑا تیل خریدار ہے اور روس ایران کا فوجی حلیف ہے۔ دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ امریکہ مشرق وسطی میں کمزور ہو تاکہ وہ خود اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکیں۔ اس لیے ممکن ہے کہ چین اور روس بھی ثالثی کی کوشش کریں، لیکن اپنے مفادات کے تحت۔ اب آپ سب کو ایک کام کرنا ہے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ اہم معلومات پہنچ سکیں، اور نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا، کیا ایران کامیاب ہوگا یا امریکہ، اور پاکستان کا کردار کیا ہوگا۔ اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر اپڈیٹ سب سے پہلے ملے، کیونکہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ شاید اب شروع ہوئی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔